السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس دور کے بادشاہ نے ایک ایسی عورت کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام تھا، تو یحییٰ علیہ السلام نے اسے اس سے روکا، تو اس سے اس عورت کے دل میں ان سے رنجش پیدا ہو گئی۔ جب بادشاہ اور عورت کے درمیان محبت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور اس نے ایسے شخص کو بھیجا جو ان کو قتل کر کے ان کا سر اور خون تھال میں رکھ کر اس کے ساتھ لے آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کا سر اس عورت کے سامنے لایا گیا تو وہ عورت فوراً مر گئی، اور بعض لوگوں نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ کی عورت یحییٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، آپ نے انکار فرما دیا تو وہ آپ سے مایوس ہو گئی، تو اس نے بادشاہ سے آپ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے تو پہلے تو انکار کر دیا مگر بعد میں مان گیا، اور اس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے آپ کا خون اور سر تھال میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کا مفہوم ایک حدیث میں بھی بیان ہوا ہے جس کو اسحاق بن بشر نے اپنی کتاب المبتدأ میں اپنی سند سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ نے زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور سلام کیا اور کہا کہ اے ابو یحییٰ، مجھے اپنے قتل کیے جانے کے متعلق آگاہ فرمائیں، وہ کیسے ہوا اور بنی اسرائیل نے آپ کو کیوں قتل کیا؟ وہ فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سردار اور عورتوں سے رکنے والے تھے۔ ان کو عورتوں کی خواہش نہ تھی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور وہ بدکردار تھی۔ اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عورت سے محفوظ رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے انکار کیا تو اس عورت نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان کا عید کا دن تھا جس میں وہ ہر سال جمع ہوتے۔ بادشاہ کا طریقہ تھا وہ اپنے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا تھا اور نہ جھوٹ بولتا تھا۔ بادشاہ عید میں شریک ہونے کے لیے باہر نکلا تو اس کی بیوی نے اسے اچھے انداز سے الوداع کہا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، وہ اس سے پہلے ایسا نہیں کیا کرتی تھی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، کچھ مانگ لے، تو جس چیز کا سوال کرے گی میں دوں گا۔ اس نے کہا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ کچھ اور مانگ لے اس کے سوا۔ اس نے کہا کہ بس یہی چاہیے۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور اپنے کارندے بھیجے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں اس کی ایک جانب نماز میں مصروف تھا۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو ایک تھال میں ذبح کیا اور اس کا خون اور سر لے کر جا کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا سر ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اسی روز شام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو، اس کے گھر والوں اور نوکروں چاکروں کو زمین میں دھنسا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا کہ زکریا کا رب زکریا کی وجہ سے ہم پر ناراض ہو گیا ہے۔ لہذا بنی اسرائیل نے کہا کہ آؤ ہم اپنے بادشاہ کی وجہ سے ناراض ہوتے اور زکریا علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آیا تو میں وہاں سے بھاگا۔ ابلیس ان کے آگے آگے میرے بارے میں ان کو بتا رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں ان سے بھاگ نہیں سکتا تو میرے سامنے ایک درخت آیا۔ اس نے مجھے پکارا اور کہا کہ میری طرف آ جاؤ۔ وہ درخت میرے لیے پھٹ گیا
میں اس میں داخل ہو گیا۔ فرمایا کہ ابلیس نے میری چادر کا ایک پلو پکڑ لیا تو درخت کے دونوں حصے مل گئے اور میری چادر کا وہ پلو درخت سے باہر رہ گیا۔ بنی اسرائیل آئے تو ابلیس نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے اس درخت میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی چادر کا ایک پلو باہر سے انہوں نے کہا کہ ہم اس درخت کو جلا دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس کو آرے کے ساتھ چیر دو، تو میرے سمیت ان لوگوں نے درخت کو چیر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا آپ کو کوئی تکلیف یا درد محسوس ہوا؟ فرمایا کہ نہیں، البتہ اس درخت کی تکلیف کا احساس ہوا جس میں میری روح ڈال دی گئی تھی۔ یہ واقعہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہے، اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ اس میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ وہ کسی صورت بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ معراج شریف کی جتنی احادیث ہیں ان میں سے کسی میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر نہیں ملتا، صرف اسی ایک روایت میں ان کا ذکر ہے۔ البتہ احادیث اسرا میں یہ الفاظ محفوظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب المستقدا فی فضائل الاقصیٰ میں قاسم مولا معاویہ سے ذکر کیا کہ دمشق شہر کا بادشاہ حداد بن بدار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی آریل سے کر دی جو سیدا کی ملکہ تھی۔ اس کی ملکیت میں دمشق کا مشہور بادشاہوں والا بازار بھی تھا۔ اس میں سونے کا کاروبار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دینے کی قسم اٹھائی، پھر اس نے رجوع کرنے کا ارادہ کیا اور اس بارے میں فتویٰ پوچھنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ اس واقعے سے ملکہ کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق کینہ پیدا ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا۔ یہ اس نے اپنی ماں کے اشارے پر کہا تھا۔ بادشاہ نے انکار کیا مگر بعد میں اس پر رضامند ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا جو تھال میں اس کا سر رکھ کر پیش کرے، تو اس وقت جرون میں مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ آدمی سر لایا تو اس سے آواز آ رہی تھی کہ یہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ عورت نے سر پکڑا اور اٹھا کر ماں کے پاس لائی اور اس سے ابھی تک وہی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہوئی تو زمین میں دھنسنا شروع ہو گئی، پہلے پاؤں تک پھر سرین تک دھنسی۔ اس کی ماں چیخ و پکار کرنے لگ گئی اور خادماؤں نے بھی واویلا شروع کر دیا۔ وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی، پھر وہ عورت کندھوں تک زمین میں دھنس گئی۔ اس کی ماں نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ لے تاکہ اس کے سر کے ساتھ تسلی حاصل کر لے۔ جب جلاد نے سر کاٹ کر جدا کر لیا تو زمین نے اس کا پورا جسم نگل لیا اور وہ لوگ ذات و رسوائی میں غرق ہو گئے اور یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہا یہاں تک کہ بخت نصر آیا اور اس نے وہاں 75,000 آدمی قتل کیے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کا خون تھا اور وہ ہمیشہ جوش مارتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی ارمیہ علیہ السلام آ کر اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے خون، تو نے بنی اسرائیل کو فنا کر دیا ہے، اب تو اللہ کے حکم سے پرسکون ہو جا۔ پس وہ خون ابلنا بند ہو گیا، تلوار اٹھا لی گئی اور دمشق سے بھاگنے والے بیت المقدس کی طرف بھاگ گئے، مگر بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا اور بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر لیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔